السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آئیے اب آگے سماعت کرتے ہیں۔ کتنے شرم کی بات ہے کہ ایک عورت جو مرد کی غلام ہے، وہ مردوں کے منہ پر ایسا تھپڑ رسید کر گئی جو ہمیشہ یاد رہے گا۔ اے عورتوں، مرد تمہارا مجازی خدا ہے۔ اگر سجدہ خدا کے سوا کسی اور کو جائز ہوتا تو سب سے پہلے تمہیں اپنے مردوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا۔ فیشن کے منہ پر یہ مولویانہ واز سننے کے بعد عورت وہ عورت جو اس عزم سے میدان میں نکلی ہے کہ یہ مرد اپنی حرکتوں سے اس وقت باز آئیں گے جب ان کو مکوں کا جواب مکوں اور لاتوں کا جواب لاتوں سے دیا جائے گا۔ یوں گویا ہوئی کہ میں پوچھتی ہوں، آخر ہر بحث کی 3 مذہب پر کیوں ٹوٹتی ہے؟ جب بحث کرنے والوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو جھٹ قرآن کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ کہنا کہ عورت کا مقام مذہب کی 4 دیواری، خاوند کی اطاعت اور چولہا چکی میں بنایا گیا ہے، تو اس طرح عورت کا دماغ پرگندہ ہو رہا ہے کہ یہ کیسا مذہب ہے جہاں عورت کا کوئی مقام ہی نہیں۔ پاکستان بن چکا ہے اور زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے۔ اب ہم آزاد ہیں، اب کوئی مرد ہماری آرزوؤں پر حاوی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہماری مرضی ہے ہم فیشن کریں یا نہ کریں۔ پاکستان کا آئین عورتوں کو یہ ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ عورت نیم اوریاں لباس پہن کر سینما، تھیٹر، سڑکوں اور بازاروں میں گھومے۔ عورت مثل آگ اور مرد مثل مکھن ہے۔ مکھن کا آگ کے سامنے پگھلنا ایک نیچرل خاصیت ہے۔ آگ کا کام باورچی خانے میں کھانا پکانا ہے اور ڈرائنگ روم میں گرمی پہنچانا ہے۔ اگر آگ کو گلی کوچوں، سڑکوں اور بازاروں میں پھیلنے کی اجازت دے دی جائے تو مکھن نالیوں میں بہہ جائے گا اور سوسائٹی جل کر راکھ ہو جائے گی۔ عورت بولی، شخصی آزادی کی بنا پر ہر ایک اپنی مرضی کا مالک ہے۔ اگر کوئی نیم اوریاں لباس پہن کر بازار میں آ جائے تو اس کے ضمیر پر یہ منحصر ہے، اس کا ضمیر اس فعل کی اجازت دیتا ہے۔ آخر آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے اس طرف نگاہ کرنے کی؟ آپ اپنی بے چین نگاہ نہ روک سکیں تو الزام عورتوں کے سر پر۔ مرد بولا، اسلام نے ہمیں اس مصنوعی بناؤ شرنگار کی اجازت نہیں دی ہے۔ قدرتی حسن بدرجہ بہتر ہے۔ آزادی مستورات کا حق ہے، مگر آزادی مناسب حد تک ہو جس میں فیشن اور بے حیائی کو دخل نہ ہو۔ عورت بولی، فیشن میں عورت کا ساتھ مرد بھی تو نبھا رہا ہے۔ دلیپ کی لٹ، راز کی حرکتیں، لڑکیوں کے پیچھے گریباں کھول کر گھومنا، پرنٹڈ اور رنگ دار بوشرٹ، اسٹریپ والے جوتے، اور آخر صبح صبح یہ منہ خرچنے کی کیا ضرورت ہے؟ عورت نے بال کٹوائے تو 100 اعتراض، اور خود داڑھی مونچھ صفا چٹ، میک اپ سے مزین چہرے، رنگ دار بشٹ، کیا عورت بننے کی کوشش نہیں ہے؟ بال کاٹنے میں پہل مرد نے کی، اس نے اپنا چہرہ کھرچا تو ان عورتوں نے جن کے بالوں میں نقص تھا، مثلاً گنجا پن یا بال چھوٹے ہونا، تو انہوں نے پردہ پوشی کے لیے بال کٹوا دیے۔ اپنے لمبے لمبے بالوں پر کوئی ہمت والی عورت کینچی نہیں رکھ سکتی ہے، مگر یہ آپ کے چہروں کو کس دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ داڑھی خدا کا نور ہے بے شک مگر جناب، داڑھی خدا کا نور ہے بے شک مگر جناب، فیشن کے انتظام صفائی کو کیا کروں۔ مولوی بھی اگرچہ مرد ہے
اور اسے مردوں کی حمایت کرنی چاہیے، مگر اقتباس میں مولوی کی حمایت مس گل ملک صاحبہ ہی کے لیے ہے، اس لیے کہ مس صاحبہ نے یہ چند باتیں تو واقعی مرد بن کر لکھی ہے۔ اچھا، اب آگے سنیے۔ چائنا شرٹ یا تنگ لباس پہن کر عورت جاذب نظر تو ضرور ہو جائے گی، مگر شرم کی پتلی نہیں بن سکتی ہے۔ وہ کلب میں ڈانس کر کے ایک اچھی رقاصہ تو بن سکتی ہے، لیکن ربیہ نہیں بن سکتی ہے۔ افتخار ولی صاحب نے بالکل درست فرمایا، لیکن اس کے جواب میں عورت نے کیا کہا وہ بھی سن لیجئے۔ عورت بولی کہ یہ جو ٹیڑھی پتلون ہے، اس کے بجائے اگر آپ پتلون پہنے اور صرف قمیض پہن کر بازار میں چلے جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹیڑھی پتلون کو بازار میں پہن کر آپ اپنے اس حصے کی نمائش کرتے ہیں جسے قدرت نے ہر حال میں ڈھانپنے کو کہا ہے۔ حالانکہ افریقہ اور ویشی قبائل کے افراد اپنے ان پوشیدہ مقامات کو پتلون سے ڈھانپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مرد بولا، خدا تعالیٰ نے مرد و عورت میں فرق رکھا ہے، آپ مرد کے برابر نہیں ہو سکتی ہیں۔ مس صاحبہ کا یہ اقتباس بھی واقعی لاجواب جنم ہے، ایسے اقتباس کو بھی مرد جنم نہیں دے سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ خود مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مرد ہی کی صاحبزادی تھی، اور صرف سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہی کی نہیں بلکہ سارے انسانوں کی ماں حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کسی عورت نے جنم نہیں دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور یہ اللہ کی بے شمار قدرتوں میں سے ایک قدرت کا مظاہرہ تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسپتال میں لاوارث بچے کو جنم دینے والی کوئی عورت خدا تعالیٰ کی نیک اور باعصمت بندی پر اپنے آپ کو قیاس کرنے لگے۔ چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔ ہاں تو مرد بولا، یہ عورتیں سرخی پاؤڈر سے اپنے آپ کو آراستہ کر کے چھاتی کا ابھار دکھاتی پھریں اور سر کے بالوں کے دو ناگ دائیں بائیں کاندھوں سے لٹکا کر سامنے آئیں، اس صورت میں مرد بیچارہ بھی مجبور ہو کر رہ جائے گا۔ عورت اپنا احسان جتاتی ہے، ہم جو کچھ بھی ہیں مردوں کو خوش کرنے کے لیے ہیں تاکہ ان مردوں کی تھکاوٹ دور ہو۔ ہم نے مردوں کو ڈانس دکھایا، ان کی تھکاوٹ دور ہو گئی، محبت بھرا گانا سنایا، جسم ہلکا ہو گیا۔ مرد کا پرلطف جواب سنیے۔ واہ، کیا کہنے کا! یہ ناچ گانا بھی کوئی بادام روغن کی مالش ہے کہ ڈانس دکھایا تو تھکاوٹ دور ہو گئی اور گانا سنایا تو جسم ہلکا ہو گیا۔ یہ جنگ بڑی طویل ہے، اب ہم عورتوں کے ایک زہریلے تیر کی نشاندہی کر کے مضمون ختم کرتے ہیں۔ ایک مرد نے چائنا شرٹ پہننے والی عورت کو قربانی والا جانور لکھ دیا۔ عورتوں نے جواب دیا، ہم عورت قربانی کا جانور ہیں تو مرد کی ٹائی اور میونسپلٹی سے داخل کیے گئے کتے کے پٹے میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی چیز کے دو مختلف نام ہیں، صرف الفاظ کا ہیر پھیر ہے۔ کیوں صاحب، کچھ مزہ آیا؟ آزادی نسواں کا اور مولویوں پر غصہ جھاڑنے کا یہ مولوی ان عورتوں کو پردے میں رہنے کی تلقین کرتے ہیں اور عورتوں کو مردوں کے دوش بدوش چلنے کی راہ میں روڑا کیوں اٹکاتے ہیں؟ اس فوج کی سپہ سالار جمشید بیگم صاحبہ کی اس تلقین پر کہ ان مردوں کو مکوں کا جواب مکوں سے اور لاتوں کا جواب لاتوں سے، دونوں فوجوں نے 100% عمل کر کے دکھا دیا۔ اس جنگ میں جہاں ان آزادی پسند عورتوں کی بے باکیاں، سوخیاں
قابل صدرنج و ملال ہیں، وہاں ان کے مردوں کو الزامی جواب بھی قابل غور ہے، اور فیشنیبل مردوں کے پاس در حقیقت ان الزامات کا کوئی جواب نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل سے حکایات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ زندگی رہی تو کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے چند نئی اور بہترین حکایات کے ساتھ۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ یوں ہی بنے رہیں اور ان ایپیسوڈز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے میں ہماری مدد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔